الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وقال تعالى: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم حضرات علماء کرام اور ایمان والے بھائیوں، آپ کے سامنے قرآن کریم کی جس آیت کی تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالی ایک بہت بڑے احسان کو ذکر فرماتے ہیں. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. آپ کے پروردگار نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کی جائے. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. اللہ تبارک تعالیٰ نے سب سے پہلا اپنا حق ذکر فرمایا کہ تمہارے پروردگار نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ ایک مومن اور ایک مسلمان اس اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے. دوسرے نمبر پر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا: وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. دوستوں اور بزرگوں، قرآن کریم میں اللہ تبارک تعالیٰ نے جہاں اپنا اور اپنی توحید کا حق ذکر فرمایا، وہیں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے ماں باپ کے حق کو بھی ذکر فرمایا. اس آیت میں جو آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ پاک نے اپنا حق پہلے ذکر فرمایا. دوسری آیت کی: وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. گویا انسان کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات رب حقیقی ہے جس نے ہم سب کو پیدا فرمایا، لیکن پیدائش کے لیے جن کو ذریعہ بنایا، ان کے حق کو اللہ تبارک تعالیٰ اپنے حق کے ساتھ فوراً قرآن کریم کی مختلف آیتوں میں ذکر فرمایا. اس لیے سماجی زندگی میں، معاشرتی زندگی میں رات دن ہمیں اپنے والدین سے، اپنی اولاد سے، اپنے بھائیوں سے، اپنے گھر کی مشہورات اور عورتوں سے رات دن ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کی وجہ سے تعلقہ پڑتا ہے. ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی میں کہیں کمی اور کوتاہی ہو جاتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے سب سے پہلے تو حقوق کی ترتیب کو ذکر فرمایا کہ سب سے پہلے کس کا حق. اس لیے اپنے حق کے بعد پھر بندوں کے حقوق میں سب سے پہلے والدین کا ذکر فرمایا. ایک اور آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ اولاد، اللہ پاک نے ماں باپ کو ذریعہ بنایا. حملت امہ وزنا علی وزن، حملت امہ کرا. والدین نے اور خاص کر کے والدہ محترمہ نے بڑی تکلیف پریشانی کے ساتھ 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھا اور تکلیف کو برداشت کرتی رہی. اللہ تبارک تعالیٰ نے ان تکالیف کا قرآن کریم کی مختلف آیتوں میں ذکر فرمایا اور والدین کے حق کو، اور خاص کر کے والدہ جس کی شفقتیں اور جس کی محبتیں اولاد کے ساتھ زیادہ ہوتی، اس لیے اس کو زیادہ برداشت کرنا پڑتا. لیکن کتاب اللہ نے جس طریقے سے والدہ کے حق کو ذکر فرمایا، والد صاحب کے حق کو بھی کتاب اللہ نے ذکر فرمایا. دونوں کو ساتھ میں ذکر کر کے بتلا دیا اولاد کو. اما یبلغن عندک الکبر احدهما
اگر والدین میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے اور کلاہما یا دونوں کے دونوں، عام مطلب یہی ہوتا ہے دونوں بڑھاپے کو پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، فلا تقل لهما اف، تو ان کو اف بھی مت کرو، زبان ان کے آگے کی طرف زور دینا، زبان سے پکارو جن سے ان کو تکلیف، ولا تنہرهما، کوئی کام ایسا کیا ہو یا تمہیں کوئی نصیحت کی اور تمہیں پسند نہیں آئی، ولا تنہرهما، تو ان کو جھڑکو مت، دانت دپٹ اور آواز کی طرف کر کے غصہ کی کیفیت پیدا کرنا، اللہ پاک فرماتے ہیں ولا تقل لهما اف ولا تنہرهما وقل لهما قولا کریما، اور ان سے بات کرو تو ایک شریف اور معزز بیٹے کی طرح اپنے والدین کے ساتھ بات کرو، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، اور رحمت اور شفقت کے ساتھ کتاب اللہ نے تسلیم دی کہ پرندہ جس طریقے سے اپنی پرواہ برداری بتلانے کے لیے اپنے مالک کے آگے پر جھکا دیتا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں واخفض لهما جناح الذل، تو بھی ان کے سامنے اپنے بازو کو پھیلا دے، اور آگے دعا کی ذکر فرمائی وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، گویا اس آیت میں والدین کے حقوق میں دو چیزیں ذکر فرمائی، پہلے تو ان کو تکلیف اور اذیت نہ ہو، اس لیے دونوں جملے ارشاد فرمائے ان کو اف مت کرو اور گرد کر ان سے بات مت کرو، وقل لهما قولا کریما، ان سے اچھی اور شرافت کے ساتھ ایک فرما بردار بیٹے کی طرح، بیٹی کی طرح ان کی اطاعت اور فرما برداری ہو، اور بھی دعا سنائی وقل رب اغفرهما، اے ہمارے رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا، جیسے انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی، تربیت فرمائی، آپ بھی ان کے ساتھ رحم فرما۔ ایک اور دعا بھی آپ کے سامنے ذکر کی، قرآن کریم نے فرمایا کہ حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ، جب آدمی بڑی عمر کو پہنچ جائے، 40 سالہ عمر کو پہنچا، اور اب یہ کیا دعا کرتا ہے، رب اوزدنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، جو نعمتیں آپ نے مجھے عطا فرمائی، زندگی کی نعمت، کھانا پینا رہنا سہنا، ضروریات زندگی کے لیے اسباب کا مہیا ہونا، یہ ساری نعمتیں جو اللہ پاک نے عطا فرمائی، بندہ اس کا شکر ادا کرے، اور اسی کے ساتھ یہ بھی ارشاد فرما دیا ان اعمل صالحا ترضاه اوزدنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، میرے اوپر بھی جو آپ نے انعام فرمائے اور میرے ماں باپ پر بھی جو آپ نے انعام فرمائے، ان دونوں پر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ دوستوں اور بزرگوں، ہمارے نوجوان بھائیوں کو قرآن کریم کی آیت بڑے عجیب انداز میں خطاب فرماتی، آدمی بڑا ہوتا ہے اور ماں باپ بوڑھے ہونے لگتے، کمزوری اور ضعف ان کی طبیعت میں آ جاتا ہے، برسوں کی محنتیں اور مشقتوں کے بعد اب یہ تھوڑے کچھ آرام محسوس کرنا چاہتے ہیں، ایسے موقع پر اولاد کو فرمایا گیا کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف روایتوں میں والد اور والدہ دونوں کے حقوق کو بہت تفصیل سے ذکر کرو۔ آج کل ہمارے سماج اور سوسائٹی کے اندر ماں باپ کے ساتھ جو حقوق ان کے ادا کرنا ہے، جس اچھے سلوک کے ساتھ ان کے ساتھ رہنا ہے، اس میں کچھ کمی پائی جائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت سے یہ فرمایا کہ ماں باپ تمہارا ذریعہ بنے، حقیقی معبود تو اللہ پاک ہے۔ افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، انسان کو کون پیدا کرتا ہے؟ اللہ پاک ماں باپ کو فرماتے ہیں تم دونوں کے ملاپ کے بعد یہ کون ہے؟ افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، تم انسان کو پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرنے والے؟ قرآن کریم کے ایک اور آیت میں فرمایا تین اندھیریوں میں ماں کے پیٹ کا اندھیرا، رحمداری اور اندر کی دلی پیکیج جس میں بچہ ہوتا ہے، یہ تین اندھیریوں میں اللہ تبارک تعالیٰ نے تجھے پیدا فرمایا اور ماں باپ کو اس کا ذریعہ بنایا، اور یہ فرمایا تم کچھ نہیں جانتے، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا،
وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اللہ پاک نے تمہیں کان دیے، آنکھیں دی، دل عطا فرمایا، نعمتیں عطا فرمائی۔ ماں باپ محنت اور مشقت کر کے گھر کے افراد کے لیے مکان تعمیر کرتے، اپنے بچوں کے لیے مستقبل کا ٹھیک ہو اس کے لیے اسکول اور کالج کا انتظام کرتے، بیٹا کھانے پینے میں اور راحت اور آرام محسوس کرنے میں اس کو کوئی تکلیف اور اذیت نہ ہو، اس کی ماں باپ فکر کرتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ ماں باپ کا مالدار ہونا یا محنت اور مشقت سے اپنی اولاد کے لیے روٹی کپڑا اور مکان کا انتظام کرنا، یہ اللہ پاک کا فضل اور احسان۔ اس لیے فرمایا گیا کہ میرا شکریہ ادا کرو، اشکرلی ولوالدیک، اور اپنے والدین کا بھی شکریہ ادا کرو، انہوں نے ایسی محنت اور مشقت اٹھا کر ایک گھر اس طریقے سے بنایا جاتا ہے، پرندہ ایک ایک تنکا لے کر آتا ہے اور گھونسلہ بناتا ہے۔ ماں باپ بھی اپنی زندگی کے کتنے کڑوے اور کثیرے دن برداشت کرتے ہیں، کچھ روپیہ پیسہ بچاتے ہیں اور پھر مکان تعمیر کرتے ہیں۔ آپ کو بھی تربیت اور تعلیم دے رہے ہیں، آپ کی ضروریات دنیاویہ کو پورا کر رہے ہیں، دینی اعتبار سے آپ کو مدرسے میں بھیج کر اچھے اخلاق سے آپ کو مزین کرنا چاہتے ہیں۔ دوست اور بزرگوں، دنیا میں ایک رشتہ ایسا ہے جہاں حسد نہیں ہوتا، یہ باپ کا رشتہ ہے۔ اپنی اولاد کو جتنی دنیاوی اور دینی اعتبار سے وہ آگے دیکھے گا، کبھی اس کو حسد نہیں ہوگا۔ استاد کو حسد آ سکتا ہے، شیخ اور بزرگ ہو یا آپ اس لائن میں جتنے پڑھتے ہیں، جس ٹیکنالوجی میں آپ جاتے ہیں، اور اس ٹیکنالوجی کا جو ماہر ہوتا ہے، سائنس کا جو بڑا سائنٹسٹ ہوتا ہے، کسی نہ کسی وقت آپ ترقی کرتے ہیں تو کبھی کبھار اس کے دل میں حسد آ سکتا ہے، اور ایسے واقعات بہت سارے ہیں۔ لیکن ایک باپ کا رشتہ ایسا پیارا اور ایسا مقدس رشتہ ہے کہ وہ دل میں حسد سے بالکل پاک ہوگا۔ اپنی اولاد کے مطابق باپ کبھی حسد نہیں کرتا، ماں کبھی حسد نہیں کرتی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما، کہ اگر بڑھاپے میں ان دونوں میں سے کوئی ایک پہنچ جائے یا دونوں پہنچ جائے۔ قرآن کریم نے بڑھاپے کا ذکر فرمایا، عام آیات میں تو اللہ پاک نے وصی الانسان بوالدیہ احسانا فرمایا، لیکن اس آیت میں ماں باپ جوان ہوتے ہیں، ان کے قوت مضبوط ہوتے ہیں، تندرست ہوتے ہیں، اپنی اولاد کے لیے وہ محنتیں کرتے ہیں، لیکن اس عمر کو جب وہ پہنچ جاتے ہیں جس کو قرآن نے فرمایا کئی لا یعلم بعد العلم شیئا، ایک چیز سمجھی اور سنی پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ بھول جاتے ہیں، پھر بیٹے سے پوچھتے ہیں، ایک کام ہو گیا لیکن طلب اور بیٹے بھی ہوتی ہے، اور پھر عمر کا یہ مرحلہ جہاں پوری زندگی اولاد کے لیے محنتیں مشقتیں کی ہے، اب اس کا پھل لینے کا موقع ہے۔ عمر زیادہ ہو جاتی ہے، مزاج میں چڑچڑاپن آتا ہے، طبیعت کے اندر غصہ آ جاتا ہے، کئی بیماریوں کا وہ بدنما ہوتے ہیں، لیکن جب وہ جوان آپ کا کس طریقے سے لحاظ کیا، کوئی احسان نہیں جتلایا جاتا۔ نوالد اور نوالدہ یہ دونوں ایسے مخلص اللہ پاک کی طرف سے رشتے ہیں کہ کوئی اس کا مقابلہ نہیں کرتا۔ آج کل ویکیشن چل رہا ہے، پھر نئے سال شروع ہوں گے، اسکول میں، کالج میں، مدرسوں میں ماں باپ اپنی اولاد کی فکر کرتے ہیں۔ کئی والیوں کو دیکھا بیچارے پوچھتے ہیں کہ 12ویں پاس ہو گیا ہم کیا کریں، ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا ہے جو بڑی ڈگریوں کے لیے فیس حاصل کرے اور فیس ادا کر دے، لیکن دل کی تمنا ہوتی ہے گھر بیچ دوں گا، ماں چاہتی ہے میں اپنے زیورات بیچ دوں لیکن میرے لڑکے یا لڑکی کو میں آگے بڑھاؤں۔ یہ اخلاص والا جو عمل ہے یہ ماں باپ کے علاوہ کسی کا نہیں۔ قرآن کریم نے اس لیے بڑھاپے کے حال میں اللہ پاک نے فرمایا ثم رددناہ اسفل سافلین، بڑھاپا آتا ہے، بدن کا ایک ایک عضو کمزور ہوتا ہے، آدمی بیمار ہوتا ہے، تھوڑی دیر اچھا ہوا پھر بیمار ہوا۔ ہمارے والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ بڑھاپے میں ہم لوگ جو بڑھاپے کی زندگی گزار رہے ہیں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکن کرتے ہیں، اس لیے یہ تھوڑی دیر بہت اچھا سوال،
طبیعت میں اچھائی ہے تو وہ تھوڑے فارم میں ہوتے ہیں، آگے چل کر کہیں جاتے ہیں کچھ ہمت ہوتی ہے، پھر تھوڑی دیر کے بعد ذوق اور کمزوری آ جاتی ہے، پھر وہ اس طرح پر سو جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں۔ اولاد یہ سمجھتی ہے کہ ابھی تو اتنا گھوم پھر کر آیا، اتنا یہ کیا، ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی بیماری نہیں، اور کھانے پینے کی جاتی ہے، کھانے پینے کا موقع آتا ہے تو ان کو کھانا کھلانا پڑتا ہے۔ یہ مزاج بڑھاپے کا جو ہے اللہ پاک نے اس کو پیش نظر رکھ کر فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، تو ان کو اف بھی مت کرو۔ یہ عجیب جملہ ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ تکلیف کا پہلا مرحلہ ہے، اور آدمی اپنی زبان پر قابو نہیں رکھ سکتا، اس لیے پہلے تو اف کرنے سے بھی منع کیا۔ اور کیسا شاندار جملہ، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان کے ساتھ رحم کی دعا سکھلائی، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، جیسے بچپن میں انہوں نے میرا پیار رکھا، آپ ان کے اوپر ایسے ہی رحم فرمائیے، ان کی ایسی ہی تربیت فرمائیے جیسے انہوں نے ہم پر رحم کیا اور ہماری تربیت کی۔ قرآن کریم نے ماں باپ کے حقوق ادا کرنے کے لیے دعائیں بھی سکھلائی، شکریہ ادا کرو، شکریہ زبان سے بولنا نہیں ہے، عملی زندگی میں برتنا ہے۔ قصہ مشہور ہے، ایک بچہ چھوٹا تھا، ایک کوا اوپر بیٹھا ہوا، اس نے اپنے والد سے پوچھا کہ ابا یہ کیا ہے؟ تو باپ نے بڑی شفقت اور محبت سے جواب دیا بیٹا یہ کوا ہے۔ 5 سال پینے کے بعد پھر لڑکے نے پوچھا ابا یہ کیا ہے؟ پھر اسی شفقت اور محبت سے جواب دیا۔ 30-35 مرتبہ بچے نے اس طرح تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد پوچھا، اور باپ ہر مرتبہ شفقت اور محبت سے جواب دے۔ یہی بیٹا بڑا ہوا، والد بوڑھے ہوئے، ایک مرتبہ کوا بیٹھا ہوا تھا، پوچھا بیٹا یہ کیا؟ پہلے ہی سوال سے بیٹا گزرے ہو، تمہیں معلوم نہیں ہے زندگی پوری اس کو نہیں پہچان کر۔ پھر 5 سال پینے کے بعد والد محترم سے دوبارہ پوچھا کہ بیٹا یہ کیا ہے؟ لڑکے نے اور گرد کر غصے ہو کر کہا کہ ابھی تو کہا آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا، نظر نہیں آ رہا۔ والد محترم نے تیسری مرتبہ پوچھا، اس وقت اور زیادہ غصے ہو گئے۔ والد صاحب نے فرمایا بیٹا تو چھوٹا تھا اور تو نے اسی طرح کوا بیٹھا تھا، مجھ سے پوچھا تھا، 35 مرتبہ تو نے پوچھا اور ہر مرتبہ میں نے شفقت اور محبت سے جواب دیا، اور یہ تیسری مرتبہ پہلے ہی جواب سے تو میرے اوپر غصے۔ یہ ماں باپ ہوتے ہیں، اس طریقے سے اپنے اولاد کی فکر کرتے ہیں۔ رات دن ہم سب تجھے سماجی زندگی میں رہتے ہیں، سب جانتے ہیں اولاد کی تعلیم، ان کی تربیت میں، ان کے مسائل کو حل کرنے میں ان کو کوئی پریشانی یا بیماری لاحق ہوتی ہے تو ماں باپ کتنے پریشانی اور تکلیف میں مبتلا ہیں، یہ ہم سب اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم سب کو حکم فرمایا، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار روایتوں میں فرمایا کہ اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی، اور اللہ کی رضامندی والد کو خوش کرنا۔ سخت الوالد، والد کو ناراض کیا، یہ سخت الرب، اللہ باپ کو ناراض کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت اور شفقت سے اپنے والدین کو دیکھنے کے اوپر اتنا بڑا ثواب، کچھ روایتوں میں عمرہ کا، کچھ روایتوں میں حج کا ثواب بتایا۔ صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 100 مرتبہ دیکھوں؟ فرمایا اللہ پاک 100 مرتبہ بھی یہ بدلہ دینے کے لیے اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ تم خاموش ہو جاؤ گے، عبادت کرتے کرتے شکریہ ادا کرتے رک جاؤ گے، لیکن اللہ پاک کی نعمتیں اور انعامات اور احسان وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اس کا شمار نہیں کرتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ دعا میں نے آپ کے سامنے پڑھی، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میری اور تیرے والدین کی بخشش اور مغفرت پر ہمیں بتلایا مومنین مرد اور مومنہ عورت، والدین رب اغفر ولی والدین، اپنے والدین کے لیے دعا کروایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ جنہوں نے آپ کو دودھ پلایا، ام ایمن جنہوں نے آپ کو دودھ پلایا، ان کا احترام اور احترام اس طریقے سے فرماتے تھے کہ اسلام لانے کے بعد مدینہ منورہ ہجرت آپ فرما رہے ہیں، اور وہاں مدینہ میں جو عورتیں آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کر رکھ دیتے ہیں، ان کا استقبال کرنا ہے۔ ایسی محبتیں اور شفقتیں اپنے والدین کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کرنا ہے۔ اوسط ابواب الجنہ، جنت کے دروازوں میں سب سے اچھا اور عمدہ جو درمیانی دروازہ ہے
جو اللہ پاک نے یہاں بڑا قبولیت والا ہے، فرمایا کہ تیرے والد تیرے لیے جنت کا یہ دروازہ ہے، چاہے تو اس کو کھولے چاہے تو اس کو توڑے۔ یہ محبتیں اور شفقتیں بتلا کر ہم لوگ اس عمر میں ہمارے والدین پہنچے ہوئے ہیں، ان کا پیار ہے۔ قرآن کریم میں والدین کا بار بار ذکر کر حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت فرماتے ہیں، اس میں بھی والدین کی عظمت اور شفقت فرمائی جائے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، ماں باپ کی اچھی تربیت اور تعلیم ہی کی بنیاد پر اللہ پاک نے یہ مرتبے اور یہ عہدے والدین کو دیے۔ اس لیے ماں باپ کے لیے بھی ضروری ہے کہ اپنی اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت کریں۔ قرآن کریم نے بار بار فرمایا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچائیں۔ إِنَّ مِنْ أَوْلَادِكُمْ وَأَزْوَاجِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ، کبھی اللہ کے دین پر چلنے سے، مالی حقوق ادا کرنے سے، کبھی اللہ کی عبادت کرنے سے یہ لوگ تمہیں روک نہ لیں، اس لیے مکمل طور پر ان کے سلسلے میں تنبیہ فرمائیں، لیکن فوراً اس کے بعد شفقت اور رحمت اولاد کے ساتھ کی جائے، اس کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں۔ معاف کرنے کو والدین کو اللہ پاک نے یہ بڑا مرتبہ کیوں ہے؟ سیدنا حضرت یحییٰ علیہ السلام کی دعا میں بدلا ہے، وَبَرًّا بِوَالِدَیْهِ، میں اپنے والدین کا فرما بردار۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مطابق فرمایا وَبَرًّا بِوَالِدَتِی، کہ اللہ پاک نے مجھے اپنی والدہ کا فرما بردار بنایا۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام اپنے والدین کی فرما برداری کے لیے اعلان فرما رہے ہیں، اور بچپن سے یہ اعلان ہو رہا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو حضرت یحییٰ علیہ السلام بڑی عمر میں اللہ پاک نے دعاؤں کے بعد عطا فرمایا، لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، کہ مجھے اکیلا مت چھوڑیے۔ اللہ پاک نے ان کی سمیتها حضرت مریم کو جیسے ان کی والدہ کو عطا فرمایا، حضرت یحییٰ بھی، اور نام بھی اللہ پاک نے اپنی طرف سے متعین فرمایا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے والدین کی فرما برداری کی۔ قرآن کریم نے فرمایا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اصحاب کہف کے حصے میں ایک دیوار تھی، حضرت خضر علیہ السلام نے دیکھا کہ گر رہی ہے، آپ نے اس کو ٹھیک کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا أَيُّذَيِّفُونَ، انہوں نے ہماری مہمان نوازی سے انکار کیا اور آپ یہ کر رہے ہیں۔ جب یہ سفر پورا ہوا اور حضرت خضر علیہ السلام نے سارے واقعات جو پیش آئے تھے اس کی حقیقت بتلائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اس کو قرآن کریم نے ذکر فرمایا اما الجدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینہ، اس کے نیچے خزانہ ہے، فکان تحتہ کنز، اس کے اندر خزانہ ہے، اور اللہ پاک آگے فرماتے ہیں وکان ابوہما صالحا، یہ بچے چھوٹے ہیں، نابالغ ہے، یتیم ہے، ان کے والدین نیک تھے، اس لیے وہ خزانہ نیچے رکھ کر گئے تھے۔ اگر یہ دیوار اس کو گر جائے گی تو دوسرے لوگ اس پر قبضہ کرتے۔ یہ والدین کو قرآن حصے کو ذکر کر کے بتلایا کہ والدین کی نیکی اولاد کو بھی نیک بنا دی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنا وطن چھوڑ رہے ہیں اور والد محترم سے کہہ رہے ہیں سأستغفر لک ربی، میں اپنے پروردگار سے آپ کے استغفار کروں گا۔ لیکن جب اطمینان ہو گیا کہ والد ایمان نہیں لائیں گے، فلما تبین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے واضح ہو گیا، تو پھر آپ نے والدین کے لیے دعا کرنا پڑی، لیکن ادب احترام پڑے۔ اللہ پاک نے فرمایا آگے فلما اعتزلهم، جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے دین کے لیے اپنے والد کو چھوڑا، اپنے خاندان کو، اپنے قبیلے کو چھوڑا، اللہ پاک فرماتے ہیں وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، فلما اعتزلهم، اللہ کے لیے جب بندہ قربانی دیتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ غیب سے اس کا انتظام فرماتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد ہو رہی ہے، فَسَبَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَجُوزٌ، آپ کی اہلیہ محترم حضرت سارہ کہہ رہی ہے کہ میں بوڑھی اور باندھ ہو گئی، اور یہ میرے شوہر کی بڑی عمر کو ہو گئی، اب مجھے اولاد چاہیے۔ اللہ پاک نے فرمایا یا اہل البیت، اے نبی کے گھر والوں، ایک اور آیت میں فرمایا یہ اللہ کا پہلا انعام نہیں ہے تمہارے اوپر، اس سے پہلے بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے تم پر بہت سارے انعام فرمائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ قربانی دی، اللہ پاک نے بیٹا عطا فرمایا اور پوتا بھی عطا فرمایا۔ قرآن نے ذکر فرما دیا، ابھی تو بیٹے کی پیدائش کا ذکر ہے، اور اس کے ساتھ بتا دیا کہ آپ کی نسل یہاں اور آگے چلے گی۔
انبیاء کرام علیہ السلام کا سلسلہ آپ کے ساتھ رہے گا اور وہ چلے گا۔ اس لیے دوستوں اور بزرگوں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ان دعاؤں میں اور آپ کی فرمانبرداری سے اللہ پاک نے اولاد عطا کی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے قرآن نے فرمایا کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا وکان یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ۔ اپنی اولاد کو نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم دے، یہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی قربانی ہے۔ اس لیے ماں باپ کا ادب اور احترام، ان کے ساتھ کس طرح سلوک کرنا، قرآن کریم نے یہ سارے آداب ہمیں بتلائے۔ آج کل اس میں کمی اور ہوتا ہی ہے، آدمی مادیت پرست ہو گیا تو مادے کے اعتبار سے اپنے والدین کو دیکھتا ہے، جبکہ انہوں نے بچپن میں مادے کو نہیں دیکھا کہ بڑے ہو کر یہ کمائے گا اور کیا کرے گا۔ اللہ پاک نے شفقت اور محبت رکھی ان دونوں کے دل میں، اور وہ دونوں ہمارے ساتھ اچھا سلوک کر کے دنیا سے گئے۔ اور اگر موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی قدر کر لی جائے، یہ جنت کا دروازہ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اپنے والدین کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے، اور والدین کو اپنے اولاد کی صحیح تربیت ہو اس کی اللہ تبارک تعالیٰ توفیق عنایت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا